بخاری مسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے. اس کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے. باقی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی مستقبل کی پیش گوئیاں کی ہیں ان میں کچھ تو پوری ہو چکی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی ایک آگ نکلے گی. مجھے پوری حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہیں, بہت یعنی ظاہر ہے حدیث پڑھے ہوئے 20-25 سال ہو گئے. یہ والی حدیث ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس سے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی. تو علامہ نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ آگ لگ چکی ہے دنیا میں, ایک بہت بڑی آگ لگی تھی عرب میں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہو چکی ہے آج سے کئی سو سال پہلے. تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی پیش گوئیاں ہیں کچھ پوری ہو چکی ہیں, کچھ پوری ہوں گی. لیکن نبی نے جو بھی مستقبل میں ہمیں بتایا کہ ہوگا اس میں ہمارا ایمان ہے ہوگا, لیکن ہم نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ ان پیشگوئیوں کی بیس پہ نہیں کرنے ہیں. ہم نے موجودہ حالات کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ابھی ایک صاحب آئے میرے پاس ملنے کے لیے کہ فلاں ملک میں امام مہدی آئیں گے, تو میں ابھی وہیں جا رہا ہوں اور وہاں کچھ کرنے کا پروگرام ہے. میں نے اس کو روکا, میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے, کہہ رہے امام مہدی وہاں نہیں آئیں گے. میں نے کہا آئیں گے نہیں آئیں گے یہ ایک الگ بحث ہے, جب آئیں گے وہ آنا ہوگا. آپ وہ کرو جو شریعت آپ کو ابھی حکم دے رہی ہے. اب امام مہدی دریافت ہوں گے, لوگ ان کو تلاش کریں گے بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے. تو اب یہ تھوڑی کہ میں عمرے پہ چلا جاؤں کہ امام مہدی آنے والے ہیں, مجھے کیا پتا کب آئیں گے. جب جو کام ہوگا وہ ہو کے رہے گا. ہم نے وہ کرنا ہے جس کی شریعت جس کا ہمیں حکم دے رہی ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جہاد بھی نظر آئے گا آپ کو, دعوت بھی نظر آئے گی, برداشت بھی نظر آئے گا, انتقام لینا بھی نظر آئے گا. یہ سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہیں. انتقام بھی لیا آپ نے, برداشت بھی کیا آپ نے, جہاد بھی کیا آپ نے, جہاد کو ٹالا بھی ہے آپ نے. صلح حدیبیہ میں آپ نے جہاد کو ٹالا ہے. یہودیوں سے دشمنی بھی کی. ادھر توجہ کریں میری طرف, ادھر کیا دیکھ رہے ہیں. یہودیوں سے آپ نے دشمنی بھی کی اور یہودیوں سے معاہدے کر کے ایگریمنٹ بھی کیے جنگ بندی کے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اسلام ہمیں حکم دیتا ہے گراؤنڈ ریئلٹی, زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو. زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو دو میدان ہیں جو اسلام نے ہمیں دی ہیں. ایک میدان ہے دعوت کا اور ایک میدان ہے جہاد کا. تو جہاد کے میدان میں یہ فیصلہ کرنا پہلے ضروری ہے کہ کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا, اس کے اسباب کیا ہیں آپ کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال جہاد نہیں کیا, اسباب نہیں تھے. نوح علیہ السلام نے 950 سال جہاد نہیں کیا, اس لیے کہ 40-50 لوگ پوری قوم سے نہیں لڑ سکتے تھے. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تک نہیں آئے فرعون کے خلاف بغاوت نہیں کی, اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی بغاوت نہیں ہوئی ہے. کیوں؟ فرعون بہت طاقتور تھا, وہ بنی اسرائیل کے بچے ذبح کر رہا تھا. تو جو قوم اپنے بچے ذبح ہونے سے نہیں بچا سک رہی, وہ اس کے خلاف تلوار لے کے کیسے چڑھ جاتی فرعون کے خلاف, اتنا طاقتور تھا. تو اللہ نے وہاں بھی اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً کہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور اللہ کی مدد کا انتظار کرو. بس یہ نہیں کہا کہ جا کے جو ہے نا فرعون پہ چڑھائی کر دو. صبر صبر صبر. اور پھر ایک دن حکم آیا کہ بنی اسرائیل کو لے کے آپ مصر سے نکل جائیں. وہاں بھی فرعون نے پیچھا کیا ہے, تو وہاں بھی یہ حکم نہیں دیا فرعون پہ چڑھائی کر دو. وجہ کیا ہے؟ طاقت کا توازن بولو ہے ہی نہیں, کوئی برابر بھی نہیں ہے نا. کوئی انتہائی طاقتور کے سامنے انتہائی کمزور. ہاں کہیں معجزہ ہو گیا تو ایک الگ بات ہے کہ کمزور کو اللہ نے بہت زیادہ طاقتور پہ غالب کر دیا, یا اللہ نے خود حکم دیا ہو کمزور کو کہ براہ راست کے لڑو, تو پھر تو لڑنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. جب تک آسمان سے وحی نہیں آ جاتی تو وہاں پھر اللہ کا حکم یہی ہے ان یکم منکم
میاتین یغلبو میاتین، 100 اور 200 کا ریشو کم از کم ہونا چاہیے، آدھی طاقت ہونی چاہیے، آدھی بھی نہیں ہے تو میری اجازت نہیں ہے لڑنے کی، اتنی طاقت ہو تو جا کے کرو یہ کام، ورنہ آرام سے بیٹھے رہو، اس سے بھی جاؤ گے جو ہے۔ تو اس لیے اس وقت جہاں جہاد ہے وہاں تو ہے، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، لیکن جہاں جہاد نہیں ہے وہاں لڑائی کا میدان گرم کرنے سے مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوگا، مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارے پاس کچھ ہے نہیں لڑنے کی، تم اپنا دفاع کر لو، بہت بڑی بات ہے یہ، ابھی تو اپنے ملک کو بچا لو بس۔ اور ہمارے یہاں کہتے ہیں ملک پہ ادھر جا کے چڑھائی کر دو، ادھر چڑھائی کرو گے کن میزائلوں سے؟ امریکہ سے میزائل لے کے امریکہ پہ چڑھائی کرو گے؟ امریکہ تمہیں جہاز دے گا اپنے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے؟ تو ابھی اپنے ملک کو بچا لو کسی طریقے سے، اس کی سالمیت خطرے میں ہے، ابھی سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ ملک بچا لو آپ۔ تو دوسرا میدان ہے دعوت کا۔ دعوت کا میدان کیا ہے؟ نرم، اس میں تلوار نہیں ہے، جو تبلیغ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا، قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، فرعون کے سامنے جا کے بھی آپ نے نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ تو فرعون سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ افضل دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنے جلیل القدر پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے ظالم کے سامنے بات کیسے کرنی ہے؟ بولو نرم۔ تو آج ہماری دعوت میں نرمی ختم ہو گئی، دعوت میں نرمی ختم، جو جہاد کی جو میدان میں کرنے کی چیزیں تھیں وہ دعوت کے میدان میں ہو رہی ہیں، اس کو وہ بھی کافر ہے، وہ بے پردہ عورتیں، اب بے پردہ عورتوں میں بیان ہو رہا ہے تو یہ تھوڑی بیان ہوگا کہ تم سب جہنم میں جاؤ گے، سے وہ پردہ تھوڑی کر لیں گی، وہاں تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اس کو تو حکمت سے دین کی دعوت دینی ہے، ان کو تو قریب کرنا ہے دین کی دعوت کے لیے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب گھر میں جو شخص دیندار بن جاتا ہے وہ بدتمیز بہت ہو جاتا ہے، گھر میں جو بھائی نمازی پرہیزگار ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بدتمیز۔ تو ماں باپ کہتے ہیں باقی سارے نارمل ہیں، یہ کچھ عجیب سی چیز آ گئی ہے مارکیٹ میں۔ اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ گھر میں جو دیندار بنتا ہے نا، نماز پڑھتا ہے، اس کو اپنے اخلاق بہت زیادہ اچھے کرنے پڑیں گے، بہت زیادہ اپنے اخلاق کو پہ محنت کرنی پڑے گی اس کو۔ تو دیندار لوگوں کو چاہیے بہت زیادہ احتیاط برتیں، وہ اس سے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا۔ بات بہت لمبی ہو گئی، تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ بھائی جب امام مہدی آئیں گے جہاد ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جہاد ہوگا، ابھی آپ جو زمینی حقیقت کو دیکھ کے جو کرنا ہے آپ وہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں میں امام مہدی کا لشکر تیار کر رہا ہوں، بالکل بھی آپ کو اس کی ضرورت بولو نہیں ہے، کائنڈلی آپ یہ کام نہ کریں۔ کہتے ہیں میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک لشکر تیار کو، رہنے دو بس، آپ وہ لشکر کہیں اور جا کے پھٹے گا، سب کو خراب کرے گا وہ لشکر، سمجھتے ہو؟ بہت لوگ آئے ہیں، بہت تحریکیں اٹھی ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لشکر تیار کر رہے ہیں، اور پھر یہ ہمارا یہ لشکر یہاں سے اٹھے گا، ہوتے ہوتے شام میں جا کے حضرت عیسیٰ سے مل جائے گا، وہ انڈا موڑ پہ ہی ختم ہو گیا آ کے۔ تو جو ابواب الفتن ہے نا، نبی سے جو فتن کے ابواب ہیں، وہ ہمیں بتانے کے لیے کہ ایسا ہوگا، بس کرنا کیا ہے بھائی؟ کرنا وہ ہے جو آج سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ اتنی عورتیں، بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، ان کا گروتھ ریشو بھی بڑھ رہا ہے، اور مردوں میں موت بھی بڑھ رہی ہے مردوں میں، تو انہوں نے کہا دیکھیں تو قیامت کے قریب تو 50 عورتیں اور ایک مرد ہوگا، تو 4 شادیاں بھی کافی نہیں ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے قیامت میں عورتیں اتنی زیادہ ہوں گی، 40 ایک روایت میں آتا ہے 40 عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد ہوگا۔ اب یا تو وہ ایٹم بم سے مرد مر چکے ہوں گے یا کیا ہوگا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایسا ہوگا، حدیث میں آتا ہے 40 مرد اور ایک عورت، یہ ریشو ہوگا۔ تو اب میں کہوں کہ جی چونکہ قیامت میں ایسا ہوگا تو پھر تو اب ایک مرد 4 شادیاں بھی کر لے تو عورتیں پوری نہیں ہوں گی، تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے 4 شادیوں کا۔ ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے فائدہ ہی نہیں ہے، اس لیے تو کیا کریں ہم، تو ایک ہی کرو بس، اب ان کو مرنے دو۔ اور یا کوئی مفتی آگے فتویٰ دے دے کہ قیامت کے قریب 40 عورتیں ایک مرد ہوں گے، تو اس ایک مرد کے لیے 40 عورتوں سے نکاح جائز ہے، ابھی سے ٹریننگ شروع کر دیں ہم، اس کی تیاری، حکیم لوگ دوائیں ایجاد کرنا شروع کر دیں، بھئی ایک مرد اور 40 عورتیں ہوں گی تو ایک مرد کو 40 عورتوں سے نکاح تو کرنا پڑے گا نا، تبھی تو عورتیں نمٹیں گی۔ تو اس لیے ہم ابھی سے تیاری شروع کر دیں، دوائیں کھانا لوگوں کو شروع کر دیں، اور فتویٰ دینا شروع کر دیں بھائی 4 سے زیادہ بھی جائز ہے۔ تو کہ یہ عقل مندی کا کام ہوگا؟ کوئی عقل مندی کا کام،
اب اگر کوئی کہے بھائی ابھی جو ہے نا آپ لوگوں کو سمجھائیں، تیار کریں، 4 سے زیادہ شادیاں کریں کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے کہ عورتیں اتنی ہوں گی، تو اس کا جواب کیا ہے؟ بھائی جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا. ابھی ہم نے ابھی کے حساب سے اتنی عورتیں نہیں ہیں، ایک کے مقابلے میں 4 بھی نہیں ہیں، تو ابھی کے حساب سے جو ہے نا ہم اس پہ فتویٰ دیں گے. تو مستقبل میں جو ہوگا وہ ہوگا. تو ایسے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت آئے گی نا تو ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. اب ہم کہیں چونکہ سب خراب ہو ہی جائیں گے تو لوگوں کی اصلاح کی ضرورت